إن الله وملائكته يصلون على النبي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا لیکچر قرآن کی ان 6 آیات پر مشتمل ہے جن میں ان نیک اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے جن اعمال کی موجودگی میں انسان بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہم بدبخت کیوں ہو جاتے ہیں، بدبختی کا قرآنی علاج۔ آئیے آج ہم بدبختی کو ایسے نظریے سے دیکھتے ہیں جس پر بہت کم سوچا اور سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ بدبختی کیا ہے؟ ایسی حالت یا کیفیت جس میں انسان مسلسل مصیبتوں، ناکامیوں، بے سکونی اور زندگی کی خوشیوں سے محرومی کا شکار ہو۔ یہ محض مادی یا جسمانی حالات کی خرابی نہیں بلکہ روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی زوال کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں یا جس شخص کا بہت بڑا نقصان ہو گیا وہ بدبخت ہے۔ ظاہر ہے انسان ہمیشہ اسی کو نقصان کہے گا جسے وہ دیکھ سکے، چھو سکے یا پیمائش و گنتی کر سکے۔ ہماری چھوٹی سی عقل سطحی نتائج تک ہی پہنچتی ہے، ہم کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر ہمارے مادی نقصان کا محرک کیا ہے۔ اور اگر ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم اس قدر بے عزت و بے توقیر کیوں ہیں؟ ہماری شخصیت کشش سے خالی کیوں ہے؟ رشتوں سے دوری کیوں کر ہوئی؟ یاد رکھیے، بدبختی صرف پیسوں اور رشتوں کا نقصان ہی نہیں بلکہ جب انسان بے فیض ہونے لگے، کسی کے لیے آسانی مہیا نہ کر پائے، سہولت دینے سے قاصر ہو اور بخل اتنا کہ مسکرا کر مسلمان بھائی سے مل بھی نہ سکے، بزدل اتنا کہ حق بات کا ساتھ دینا تو کجا خود کا دفاع تک نہ کر سکے، محبتیں مٹھی میں رکھی ریت کی طرح پھسلنے لگیں، پیسہ کسی جوہڑ میں رکے پانی کی طرح گلنے لگے، آپ کا وجود برکتوں، محبتوں اور خلوص سے خالی ہو اور نصیب میں کبھی کسی کی خدمت کرنا نہ لکھا جائے، دل رحم و احساسات سے خالی، زبان بے اثر، شعور کا فقدان، اور آپ نعمتوں سے بھری اس دنیا میں صحرا میں کھڑے اس اکلوتے درخت کی طرح ہو جائیں جو کسی کو سایہ تو دینا کجا خود کڑی دھوپ اوڑے ہوئے ہے۔ تو یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ چلیں جائزہ لیتے ہیں کہ بدبختی کی کتنی اقسام ہیں جن میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سی دیدہ و نادیدہ بدبختیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں سب سے بڑی بدبختی روحانی بدبختی ہے۔ میں اسے پھر دہراؤں گی کہ سب سے بڑی بدبختی روحانی بدبختی ہے اور یہ سب بدنصیبیوں کے در وا کر دینے والی ہے۔ روحانی بدبختی کیا ہے؟ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے، عبادتیں اس پر بھاری ہوں، گناہوں کی لت میں اس قدر مبتلا ہو کہ نیکی گراں اور گناہ آسان لگتا ہو، بس یہ شخص روحانی طور پر بانجھ ہے اور بڑا ہی بدبخت ہے۔ اب یہ روحانی بدبختی اس میں سب سے پہلے معاشرتی بدبختی لائے گی۔
اور زمانے بھر کی بدبختیاں اپنے ساتھ لے آئے گی، جس میں معاشرتی بدبختی سر فہرست ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں تو نتیجتاً رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلسل محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، مالی نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بے وقت لوگ بھی آپ پر زبان درازی کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بے عزت کر دیے جاتے ہیں، معاشرے میں اس قدر ہلکے ہو جاتے ہیں کہ ہزار خوبیوں کے باوجود معاشرہ صرف آپ کی برائی ہی کو بیان کرتا ہے۔ بس اس بدبختی سے بھی توبہ لازم ہے۔ اور جب معاشرہ بار بار دھتکارتا ہے تو نفسیاتی بدبختی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ شخص لازمی طور پر اندرونی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی بڑھتی ہے، ڈپریشن اسے اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اچھے کی امید ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ہجوم برے لگتے ہیں کیونکہ اندر تنہائی اپنے سیاہ پر پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے، خود کا وجود بیکار اور دھرتی پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیات حد سے بڑھ جائیں تو بس خودکشی ہی سوچتی ہے۔ اگر خود کو نہیں مارے گا تو دوسروں کے شکار پر نکل کھڑا ہوگا، نتیجتاً اخلاقی بدبختی کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس میں اخلاقی بگاڑ آنے لگے گا، سچ کی طاقت چھین لی جاتی ہے، ظلم و ناانصافی میں ملوث ہو جاتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، اندر کی بے چینی و اضطرابی کیفیت باہر نکل کر دوسروں کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ بدبختی صرف قسمت کی خرابی کا نام نہیں، بلکہ یہ اکثر ہمارے اعمال، نیتوں اور تعلق باللہ کی خرابی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ توبہ، اعمال صالحہ اور توکل علی اللہ ہمیں بدبختی سے نکال سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یہ ٹوٹی پھوٹی قسمت، نا امید دل اور مایوس و شکستہ روح جس نے ہمیں بدبخت بنا دیا ہے، یہ سب لے کر کہاں جائیں؟ کس کو سنائیں؟ کیسے بتائیں؟ تو کیوں نہ اسی کے پاس جائیں جس کی گرفت میں ہماری پیشانی ہے، جو ہمارا نصیب بنانے والا ہے اور خیر و شر کا خالق ہے، جو قرآن میں فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون پہنچتا ہے بے کس و مجبور کی پکار کو جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ دور کرتا ہے اس کی برائی کو۔ مگر اللہ کے ہاں تو بندے تجارت کریں تو بات بنے۔ ادھر بدبخت نے اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکا کر نصیب بدلنے کی التجائیں کی، ادھر قرآن میں موجود 6 اعمال اسے یاد دلائے گے۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے تجارت کر لے، ان 6 اعمال کا عامل بن جا، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ یہ تو نے 6 حالتیں خود میں پیدا کر لیں تو ان کے ساتھ بدبختی کو کبھی جگہ نہیں ملے گی، تیری شکاوت سعادت میں بدل جائے گی۔ وہ 6 حالتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا اور مجھے سرکش و بدبخت نہ بنایا۔ شقیہ پہ غور کیجئے گا، اور مجھے بدبخت نہ بنایا، یہاں پہ شقیہ کب نہ ہوا؟ جب اس نے اپنے والدین کا ادب اور خدمت کی، بالخصوص ماں کی خدمت، اور اس کا دل جیت لینے سے نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ماں کی دعا کا اثر بہت عظیم، طاقتور اور گہرا ہوتا ہے۔ ماں کی دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سہارا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ والدین کی قبولیت دعا کی ضمانت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلیہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وہ کیا ہی خوبصورت ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام
اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں اور یوں دستے سوال دراز کر رہے ہیں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں رہا۔ کیا خوبصورت رشتہ ہے انسان کا اپنے خالق سے۔ رب کی رحمت دعا سے پہلے ہی حرکت میں آ جاتی ہے۔ وہ غیور ہے، خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ یا وہ فوری قبول کرے گا یا مصیبت ٹال دے گا، یا آخرت میں ذخیرہ کر لے گا، یا اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ہم شیطان کے دھوکے میں آ کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں اور گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیے وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ جی ہاں، یقین رکھیے وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ دعا مانگنا نہ چھوڑیے، دعاؤں کا سفر جاری رکھیے۔ یقین رکھیے کہ معجزہ قریب ہے جو بدبختی کو خوشبختی میں بدل دے گا۔ تیسرا کلیہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 2، قرآن سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں یا مشقت میں پڑ جائیں۔ جو شخص قرآن سے وابستہ ہو گیا وہ خوش بخت ہو گیا۔ قرآن سے وابستگی محض حروف کی تلاوت نہ ہو، بلکہ قرآن سے دل، زبان، عمل اور سوچ کا جڑ جانا ہے۔ جس نے قرآن سے تعلق جوڑ لیا اس نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، اور اب اسے ہدایت و نور الہی ملے گا، سکون قلب میسر آئے گا، روح پاکیزہ ہو جائے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قیامت میں قرآن اپنے قاری کا شفیع ہوگا، زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ اب بھلا ایسے شخص کو بدبخت کون کہہ سکتا ہے؟ چوتھا اللہ تعالیٰ نے جو کلیہ بیان فرمایا ہے، ہدایت کی پیروی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ ہدایت کی پیروی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا۔ قرآن و حدیث میں ہدایت کی پیروی کا صلہ بہت عظیم ہے، دنیا میں سکون، عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہدایت پر چلنے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مشکلات آئیں، دشمن ہوں یا وسوسے، اللہ بچاتا بھی ہے اور رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ربانی ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقوی عطا فرماتا ہے۔ ہدایت کی پیروی اللہ کی دوستی و قرب عطا کرتی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ہدایت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو انسان کو گمراہی، بے مقصدیت سے نکال کر ایک باوقار، پرامن اور بامقصد زندگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، ہدایت ایک تحفہ ہے جو مل جائے تو سنبھالنا چاہیے اور نہ ہو تو مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پانچواں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا۔ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا اور اس سے دور بدبخت ہوگا۔ خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف، تعظیم
اور رب کی عظمت کا احساس یہ ایسی دلی کیفیت کا نام ہے جو روح کو پاکیزگی بخشتی ہے اور انسان کو باطن سے اللہ کے قریب لاتی ہے۔ یہ روحانی اور ایمانی احساس ہے جو اللہ کی عظمت، جلال، قدرت اور انصاف کو پہچان کر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، خشیت الہی بصیرت اور علم سے پیدا ہوتی ہے، محبت اور تعظیم کے ساتھ پنپتی ہے، اور انعام کیا پاتی ہے؟ سورہ رحمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ کا خوف ایسا چراغ ہے جو اندھیرے دل کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ خشیت الہی اللہ کو منا لیتی ہے، دل کا جھک جانا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، یہی دراصل کامیابی ہے۔ چھٹا اور آخری کلیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرنا۔ فَأَنذَرْتُهُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، سورۃ اللیل، آیت نمبر 14 تا 17۔ تو میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، اس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، اور اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے خوف میں زندگی گزارنا تقوی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تقوی ہدایت کا دروازہ ہے۔ یہ ایک ایسی دل کی حالت ہے جس کا اثر زبان، عمل، نیت اور تعلقات اور معاملات میں ظاہر ہوتا ہے۔ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ متقی کو ایسا فرقان میسر آ جاتا ہے جس سے فیصلوں میں بصیرت اور مدد ملتی ہے۔ وہ اس فرقان سے حق و باطل کو پہچان لیتا ہے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کر لیتا ہے، نفاق اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں وہ 6 حالتیں اور اعمال اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ والدین کی اطاعت، دعاؤں کی کثرت، قرآن سے وابستگی، ہدایت کی پیروی، خشیت الہی، تقوی اختیار کرنا۔ قرآن کریم نے بالخصوص لفظ شقی یعنی بدبختی ان 6 اعمال کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمائی اور ایک واضح پیغام دیا کہ ان 6 اعمال سے تم لوگ اپنی بدبختی کو خوشبختی میں بدل سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہماری خوش قسمتی والے اعمال کی طرف رہنمائی فرما دی ہے تو ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔